كان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور۔ یہ مبارکہ اور اس سے اگلی دو آیات کریمہ کے متعلق کل کچھ گفتگو کی تھی۔ آج ان آیات کریمہ پر ایک بار پھر غور کرتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیہ کریمہ اور دوسری آیہ کریمہ میں دو چیزیں ایسی بیان فرمائیں جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دور کرنے والی ہیں۔ رحمت ملنے کے بعد چھن جانے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، تو مایوسی کو کفر کہا گیا۔ کیوں کفر کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار پایا جاتا ہے۔ مایوس ہو گیا کہ اللہ نہیں دیتا، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں تو دیتا ہوں۔ جیسے کوئی بندہ کہنا اللہ دعا قبول نہیں کرتا، ہماری دعائیں کہاں قبول کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا کہ میں دعا قبول کرتا ہوں جب کوئی مجھ سے مانگے، جب کوئی مجھے پکارے نا، دعان مجھے پکارے تو میں دیتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں اس کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ فلاں دے دے، یا اللہ فلاں دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا اتنی دیر سے وہ مانگ رہا ہے، عطا فرما دے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم میرے سے بڑا رحیم تو نہیں ہے، جی تو میرے سے بڑا کریم نہیں ہے اس پر، جو میرا کرم ہے اس پر، جو میں رحیم ہوں اس پر، اپنے بندوں پر۔ تو عرض کرنے لگے مولا پھر عطا نہیں فرماتا، رحیم جب اتنا ہے تو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا مجھ سے مانگ رہا ہے لیکن اس کا دل بکریوں میں مشغول ہے۔ اس کا دل کس طرف مشغول ہے؟ بکریوں کی طرف مشغول ہے۔ بکریاں پتہ نہیں کہاں ہوں گی، بکریاں پتہ نہیں گھاس کھایا ہوگا نہیں ہوگا، بکریاں پتہ نہیں پانی پیا ہوگا پیاسی ہوں گی، اس طرح میں اس کا دل تو وہاں مشغول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شرط رکھی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا کہ میں دعا قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی، اذا دعان جب مجھ سے مانگے ہو، جب مجھ سے مانگے، تو یہ شرط ہے بھائی۔ تو اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے تو فرما دیا، اور یہ وعدہ رب تبارک و تعالی کا تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اور پھر کوئی بندہ کہے جی اللہ تو قبول ہی نہیں کرتا ہیں، تو بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کی آیت کا انکار اسے کہاں پہنچائے گا؟ ایمان سے فارغ کر دے گا، اس کو کفر تک لے جائے گا اس کو۔ تو اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مایوسی جو ہے نا، یہ بھی کفر ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا ہی نہیں ہمیں بھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ پھر یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہی نہیں سکتا، اس طرح کی، یعنی کہ ایک گند جو ہے نا وہ دوسرے گند کی طرف لے جاتا ہے، ایک کفر دوسرے کفر کی طرف لے جاتا ہے، ایک بے دینی جو وہ بے شمار بے دینیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اب جتنا جتنا یہ بے دینی بڑھتی جائے گی اتنا اتنا بندے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بعد آتا جائے گا، دوری آتی جائے گی۔ یعنی یہ چیز جو ہے، یہ دو چیزیں کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیان فرمائی جو بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیتی ہے۔ ایک نعمت ملنے کے بعد چھن جانا، اور چھننے کے بعد اس میں مایوسی آ جانا، یہ مایوسی انہ لیئوس کفور، مایوسی اور ناشکری، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بندے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیتی ہیں۔ اور کتنے، یعنی کہ پچھلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک تمہیں دیے رکھا ہے وہ سارا بھول گئے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، ان کے ایک وزیر تھے، بڑے تابع فرمان تھے، حضرت ایاز رحمہ اللہ۔ ایک بار جو ہے نا وہ کوئی پھل آیا ان کے پاس، تو سارے کھٹے تھے، جسے کھٹا ٹیٹ کہتے ہیں نا ہمارے میں، یعنی اس کی کھٹائی کو زیادہ گڑھا کرنے کے لیے کھٹے ٹیٹ۔ سارے وزیر بیٹھے ہوئے تھے ایسے لائنیں لگا کے، آپ نے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے سب کو ایک ایک وہ دانہ دے دیا۔ اب جس کو ملا جناب وہ فوراً ایک ڈلی اس کی منہ میں ڈالی، پھکرنے لگ گیا سامنے بادشاہ کے، انہوں نے کہا کھٹا ہے۔
حضرت ایاز رحمہ اللہ کی جب باری آئی تو انہوں نے جناب چھیلا، اس کو کھانے لگے تو بڑے مزے کے ساتھ کھانے لگے. یار کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کو شک ہوا، اس نے کہا لگتا ہے کہ اس کا میٹھا نکلا ہے، باقی صاحب کا کھٹا نکلا ہے، اس کا میٹھا نکلا ہے. انہوں نے لاؤ نا ذرا ادھر، لے کے زبان پہ رکھا تو زبان پہ رکھا نہ جائے. انہوں نے کہا یار یہ تمہیں میٹھا لگ رہا ہے، مزیدار لگ رہا ہے. اس نے کہا حضور جس کے ہاتھ سے آج تک میٹھا کھاتا آیا ہوں، ایک دن اس کے ہاتھ سے کھٹا آ گیا یا کڑوا آ گیا تو اس کے سامنے تھوکتے ہوئے مجھے حیا آنی چاہیے پھر ہیں. اور یار ایاز رحمہ اللہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے یہ ہے حقیقی شکر، یہ شکر کی حقیقت ہے. اس نے کہا کہ جو مجھے بادشاہ سلطان غزنوی رحمہ اللہ جو ہیں آج تک میٹھا ہی دیتے آئے ہیں، تو ایک دن کڑوا آ گیا تو کیا ہوا، ایک دم سے باغی ہو جاؤں میں آپ کا، آپ کے سامنے تھوکنے لگ جاؤں، بے ادب بن جاؤں میں. یہ بے ادبی اور یہ گستاخی مجھ سے تو نہیں ہو پاتی بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سوچ سکتے ہیں کس کمال کی بات کی ہے اس بندے نے، اتنی عارفانہ بات کی ہے. اس نے کہا حضرت جس کے ہاتھ سے آج تک میٹھا کھایا ہے ایک دن کڑوا آ گیا تو کیا ہو گیا. لیکن ہمارے لوگوں کا مزاج ایسا ہی ہے، ان کو 1000 بار آپ میٹھا کھلائیں نا، ایک بار ذرا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے آپ سے ناراض ہیں پھر. جی وہ سال ہر سال تک جو میٹھا کھایا ہے وہ یاد نہیں ہوگا، جو ایک بار کڑوا کھا بیٹھے نا، پھیکا کھا بیٹھے ہیں، سالن میں نمک کم تھا، وہ آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے، وہ نہیں بھولیں گے. یعنی احسان کو جلدی بھول جانے والے لوگ ہیں. تو اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ اب جو ادب ہمیں حضرت ایاز اور سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کی باہمی ایک قصہ سے ہمیں معلوم ہوا، اس سے تو کئی گنا زیادہ ہمیں ادب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کر کرنا چاہیے. جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا حال وہ دوسرے وزیروں والا ہے. رب کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی تنگی کیا دی، فوراً مایوس ہو گئے، اور مایوس بھی ایسے ہوئے کہ ساری نعمتیں پچھلی ساری بھلا دی. لیئوس کفور، میں یئوس بھی بن گیا، کفور بھی بن گیا. یئوس بنا ایسے کہ آگے سے مایوس ہو گیا، کفور بنا ایسے کہ پیچھے جو آج تک ملتا رہا ہے اس کی ناشکری کر دی. اور یہ دو چیزیں جو ہیں، مستقبل کی مایوسی، پچھلے کی ناشکری، یہ بندے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیتی ہے. دیکھیں نا، کبھی ہم نے سوچا یار قرآن کریم جو ہے یہ ہمیں رب کے قریب کرنے والا ہے، کرنے کے لیے تشریف لایا ہے. کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ دیکھیں کیسی کیسی باتیں قرآن کریم سے نکل رہی ہیں نا. کہیں اور سے تو میں پڑھ نہیں رہا، نہ بائبل کھولتا ہوں میں، نہ کوئی اور کتاب پڑھتا ہوں، نہ گرنتھ ہے، نہ وید ہے میرے پاس، نہ ہمیں ان کی زبانوں کی سمجھ ہے. یہ قرآن ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو انہ لیئوس کفور، مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوسی اور ماضی کا نہ شکرا پن اس کا، یہ دو چیزیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر گئیں. اگلی بات دیکھیں، نعمت ملنے پر دو چیزیں پھر آ گئیں جی. فارح فخور، ایک تو اترانے لگا، خوش ہونے لگا، فخور اور جناب غرور کرنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل گئی تو کہنے لگا ذہب السیئات عنی، اب میرے دکھ سارے دور ہو گئے ہیں، اب میں بس سکھا ہو گیا ہوں، اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب جناب بس کوئی فکر والی بات نہیں ہے. یعنی کہ یہ بات جو ہے نا بندے کے دل میں آ جانا، یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اترانے والی ہے. نعمت مل گئی ہے، نعمت کے چھننے کا ڈر ہو، نعمت چھننے کا ڈر ہوگا تو بندہ شکر کرتا رہے گا نا. نعمت چھننے کا ڈر ہی نہیں ہے تو شکر کیسے کرے گا؟ وہ ڈر ہوگا دل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا شکر کرتا رہے گا، مولا تیرا کرم ہے، اس میں میری کون سی طاقت ہے، میرا کون سا زور لگا، یہ تو نے عطا فرمایا اپنی رحمت کاملہ کے صدقے، اور میں امید کرتا ہوں آگے بھی عطا فرمائے گا. اولاد دی ہے تو نے، تو امید کرتا ہوں تو آگے اولاد کی بھی اولاد دے گا مجھے. مال دی ہے تو مال بھی دے گا، تیری بارگاہ میں امید ہے، پچھلا بھی تو نے دیا ہے، آگے بھی تو ہی دے گا. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، پہلی دو چیزیں، پچھلا جو ملا تھا اس پر ناشکری ہو گئی، آگے نہیں مل رہا اس پر مایوسی ہو گئی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا تو غرور پیدا ہو گیا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں، حقیقت میں یہ تین چیزیں ہو گئی. تین چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے والی ہیں. یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے والی ہیں. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں جو اس وقت بہت زیادہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے والی ہیں.
وہ ایک چیز پہلے بیان کرتا ہوں، وہ ہے جی موجودہ دور کی پیری مریدی۔ موجودہ دور کی پیری مریدی جو ہے، اس میں اندھ بھکتی کہہ لیں، ہیں جی اندھی عقیدت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ، اس وقت ہر پیر جو ہے وہ اپنے نام کی عقیدتیں بٹورنے کے چکر میں ہے۔ بس مرید کو رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا الا ماشاء اللہ کسی کا ذہن ہو، ورنہ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ بس میرے آستانے پہ آئیں اور سلام کر کے نکل جائیں چپ کر کے۔ دیکھیں عقیدت اس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے غلبے کے لیے، خلافت کے احیاء کے لیے بتائیں جد و جہد فرض ہے یا نہیں؟ دین کے غلبے کے لیے جد و جہد فرض ہے نا، لیکن بتائیں ہر پیر نے امت کو ٹکڑیاں کر کے رکھا ہوا ہے، وہ والا پیر جمع نہیں ہوتا، وہ والا پیر نہیں آتا، وہ والا پیر نہیں آتا، تو ہر بندے نے اپنی اپنی عقیدت کو قابو رکھا ہوا ہے، عقیدے کی فکر ہی کو نہیں۔ یہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہر بندہ عقیدت کے پیچھے کھڑا ہے، عقیدے کی طرف نہیں آ رہا۔ عقیدت کیا ہے؟ میرا پیر، بس میرا پیر ہیں، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، رب رسول کا دین جو ہے وہ بہتا ہے بہ جائے، رب رسول کے دین کو دشمن پڑھتے ہیں پڑ جائیں، مسجد صاحب پہ حملہ ہوتا ہے ہو جائے، میرے پیر کی خیر ہو، بس میرا پیر زندہ رہے۔ ہر مرید یہ کہہ رہا ہے، یہ میرا اشارہ کسی خاص پیر کی طرف نہیں ہے، ہر مرید یہی کہتا ہے کہ میرا پیر زندہ رہے، بس میرے پیر کا آستانہ سلامت رہے، باقی مسجد اقصیٰ لٹتی ہے تو لٹ جائے، وہاں پہ جناب یہودن عورت جو ہے وہ بے لباس ہو کے ڈانس کرتی ہے تو کر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باہر کے یہودیاں مسجد کو آگ لگاتے ہیں، اقصیٰ کو تو آگ لگا جائیں۔ ہندوستان میں مسجد شریف کو شہید کر کے وہاں بڑا مندر بنتا ہے تو بن جائے، عرب میں جناب مندر بنتے ہیں بن جائیں، سعودیہ میں مکہ مکرمہ کے بالکل قریب کر کے اس وقت پورے عرب کا بڑا سینما تیار ہو رہا ہے، بڑا سینما تیار ہو رہا ہے اس وقت، بنتا ہے بننے تو یار آپ غور کریں گے اس بات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب کا گھر ہے نا مکہ، رب کا گھر ہے کعبۃ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ پہاڑ خالی کیوں رکھے ہیں سبزے سے؟ بتائیں، پہاڑ ہیں نا سبزے سے خالی، وہ بڑے عرصے سے، اتنا عرصہ پہلے نہیں، ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے یہاں سے وہ نیم کے درخت لگائے گئے تھے وہاں میدان عرفات میں اور آگے پیچھے حاجیوں کے لیے، سائے کے لیے، وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اتنے بڑھوتری نہیں ہوئی ان میں، اتنے بڑے نہیں ہیں، وہ تھوڑے تھوڑا سایہ دیتے ہیں بس اتنا ہے۔ جو گئے ہیں وہ دیکھا ہیں، جو نہیں گئے اللہ لے جائے ان کو دیکھیں۔ یہاں پہ نیم کے درخت کتنے کتنے بڑے ہو جاتے ہیں یار، لیکن آپ دیکھیں نہیں، وہیں کے وہیں کھڑے ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ اتنا بڑا شہر ہے، اس کو سبزے سے خالی رکھا ہے یار۔ وہاں پہ اتنے پہاڑ تھے، یہاں بھی تو پہاڑ ہیں نا، نران کاغان میں، سوات میں ہے نا پہاڑ، لوگ پہاڑی دیکھنے جاتے ہیں وہاں پہ، کیوں دیکھنے جاتے ہیں؟ وہاں پہ جناب سبز ہے، وگرنہ ادھر خیبر پختونخوا کے ہی علاقے ایسے ہیں جہاں پر پہاڑ ہیں لیکن لوگ دیکھنے نہیں جاتے، پانی بھی بہہ رہا ہے لوگ دیکھنے نہیں جاتے، اور سبزہ ہی دیکھنے جاتے ہیں لوگ۔ سبزہ جو ہے یہی منظر کو خوش کن بناتا ہے، لیکن رب کا گھر ہے کعبۃ اللہ وہاں موجود ہے، حبیب کریم علیہ السلام کا مولد موجود ہے، محبت انوار الہیہ جیسا مکہ مکرمہ جیسا شہر ہیں، جہاں غار حرا ہو، جہاں غار ثور ہو، اتنے اتنے عظیم جو ہے وہ مقدسات شرعیہ دینیہ جو مقامات ہوں، سبزہ نہ ہو وہاں پہ، کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا علاقہ جو ہے نا، اس کا حسن سبزے میں نہیں رکھا، اس کا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں رکھا ہے، تاکہ جو بھی باہر سے آئیں میرے گھر کی طرف ہی آئیں، سیر سپاٹے کرنے نہ آئیں، یہاں کو پکنک پوائنٹ نہ ہو کہ لوگ آئیں چلو جی فلانی طرف جا رہے ہیں، ڈھمکانے طرف جا رہے ہیں۔ میں تو ان سے بھی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مدینہ شریف جا کے وادی جن جا رہے ہیں، بتائیں وادی جن جا رہے ہیں، وادی جن جا رہے ہیں، کیا ہے بھائی؟ وہاں پانی انڈیلو تو نیچے کے بجائے اوپر جاتا ہے، گاڑی چھوڑ دو ایسے بھاگتی جاتی ہے۔ میں نے کہا پھر سن لیے نا آپ نے کیسا ہوتا ہے، تو پھر جانے کا کیا فائدہ آپ کو؟ ایسے بھاگے جا رہے ہیں۔ جو بھی حاجی جاتے ہیں وہاں پہ یہ لازمی کرنے جاتے ہیں، وہاں جا کے پانی بہا کے دیکھیں گے پانی جاتا کس طرف ہے، ہر بندے کو تجربہ کرتے دیکھا ہے۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ تھے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں عرصہ بیٹھے رہے، ایک دن دل میں خیال آیا نکل کے ادھر ادھر جو مقامات ہیں مقدسہ وہاں کی زیارت کروں۔
اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ بتائیں، یہ بھی تو ویسے عشق کی انتہا ہے نا۔ میں جہاں میں ایک بار گیا تھا وہ جگہ دیکھنے جا رہا، جہاں 1400 سال سے بیٹھا ہوں یہاں ہیں، تو کمال کرتا ہے تو بھی۔ تو یہ بھی ہر ایک کو نہیں کہا جاتا ہیں، جو عشق میں کامل ہوں نا تھوڑے سے پھسلنے لگے انہیں روکا جاتا ہے، بیٹھ ادھر، کہاں جا رہا ہے تو؟ اور ایک آج ہم میں یار کوئی خیال ہی نہیں رہا ہمیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے مکہ مکرمہ کو ایسے خالی رکھا ہیں تاکہ لوگوں کی عقیدتیں جو ہیں نا وہ میرے گھر کے ساتھ ہی رہیں۔ کس کے ساتھ رہیں؟ میرے گھر کے ساتھ رہیں۔ تو بتائیں یار، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے دور کرنے کے لیے ایک تو انہوں نے پکنک پوائنٹ بنائے ہیں جی، اوپر سے جناب یہ سین میں بنا رہے ہیں، بے حیائیاں کھول رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں وہاں پہ۔ مدینہ شریف میں ایسی باتیں ہو گئی ہیں، باقاعدہ وہاں پہ جناب مسجد قباء شریف سے مدینہ مسجد نبوی شریف آئے راستے میں، وہ راستہ جو آقا علیہ السلام کبھی پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے مسجد قباء میں، اسی راستے پر سارے جناب کافی ہاؤس بنا دیے انہوں نے۔ کافی مل رہی، چائے مل رہی، برگر مل رہے، شاورما مل رہے ہیں، وہ لڑکیاں چلا رہی ہیں، پھر وہ لپاڑے قسم کے لوگ جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوں۔ تو بھی یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر میں یہ سبزہ نہیں رکھا کہ لوگ جو ہے نا میرے گھر کو چھوڑ کر کسی اور طرف دیکھیں، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یعنی کہ یہ چیز بھی رکاوٹ بنے گی بندے کی عقیدت میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو تو اتنا گوارا نہیں ہے۔ تو آج جو پیر بندے کو اپنی عقیدت تو سکھائے لیکن رب سونے کی عقیدت نہ سکھائے ہیں، تو بتائیں اس کا کیا بنے گا؟ آج جو کام کرنے کا ہے اس کام کرنے کے لیے امت جمع نہیں ہو رہی۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہی ہے، انہی پیروں نے اپنے آپ کو بت بنا کے، ہر ایک اپنے ٹولے بنا کے ان ٹولوں کو اپنے تک ہی محدود کر رکھا ہے، رب رسول کے دین کی طرف نہیں آنے دے رہے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں نہیں رکھی کہ کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، جو بھی آئے اسے سونا میرا گھر ہی لگے بس۔ بتائیں، یہاں ہر ایک پیر کے قصیدے، ہر ایک پیر کے جناب، پیر کا جناب پیدائش کا دن، پیر کے مرنے کا دن، پیر کے بڑے ہونے کا دن، پیر کے عالم بننے کا دن، پیر کے جناب پیر بننے کا دن، ہر دن کو منایا جا رہا ہے۔ پیر کے مرنے کا دن منایا جا رہا ہے، پیر کا عرس، دکھ ہوتا ہے مقتدیوں کو، مریدوں کو، لیکن یار حضور کی امت سے خلیفہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا دکھ ہی کو نہیں، اس کا ایک دن نہیں منایا جاتا۔ تو خلیفے نے ہی ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانا تھا نا، کہ نہیں؟ خلیفہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جاری ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود نافذ ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تعزیرات ہیں جی وہ ائمہ اعلام نے طے کی ہیں وہ ساری کی ساری جناب نافذ ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ پتہ ہے ائمہ کیا فرماتے ہیں ہمارے؟ فرماتے ہیں 40 دن بارش آئے نا، 40 دن بارش آئے، فرماتے ہیں اتنا دنیا میں رحمت نہیں آتی جتنا اللہ سونے کا ایک حکم دنیا میں نافذ ہو جائے اس پہ رحمت کرتی ہے رب کی۔ 40 دن مسلسل بارش ہوتی رہے، اس پہ ہماری اتنی رحمت نہیں آتی، اتنی برکت نازل نہیں ہوتی زمین پر جتنا اللہ کا ایک حکم نافذ ہو جائے۔ تو بتائیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا نہیں خلیفہ کا قائم ہونا؟ تو خلافت کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جناب عقیدتیں لوگوں کی اپنے اوپر اپنے لیے خاص کی ہوئی ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ساری عقیدتیں جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، پھر امت جو ہے آقا علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے، پھر آقا علیہ السلام نے جو خلافت کا نظام قائم فرمایا تھا وہی نظام دوبارہ قائم ہو جائے، ساری کی ساری امت خوشحال ہو جائے گی، ساری امت خوشحال ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ امت کو رب کے قریب کرتے، انہوں نے صرف اپنے ہی آستانے پہ جھکائے رکھا ہے، با میرا پیر تو میرا پیر، میرا پیر تو میرا پیر، با یہیں پہ کھڑے ہوں۔ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نے کیا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ رات ایک بندے نے مجھے بھیجا کلپ، نعوذ باللہ بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے جی ہندوستان کا ایک بابا ہے، اس کو رام دیو کہتے ہیں، جو اس کا کام ہے، ویسے اس نے جو بکواس کی ہے اس کا نام وہی بنتا ہے جو آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا، میں کہنا چاہتا ہوں لیکن کہتا نہیں ہوں، رام دیو۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ ویسے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہاں بھائی کسی کو سمجھ آ رہا ہے؟ یہی ہے، سمجھ آ رہے ہیں۔ تو اصل یہ ہے، وہ جناب
اپنی رام کتھا سنا رہا تھا، کہہ رہا تھا جی بتائیں قرآن میں میتھمیٹک ہے، قرآن میں پولیٹیکل سائنس ہے، قرآن میں فلانی سائنس ہے، قرآن میں فلانی سائنس ہے۔ ہیں بندہ پوچھے ان لوگوں کو پٹھے پتہ ہے تجھے قرآن آیا کیوں ہے؟ قرآن کریم کھولو تو پہلا ورق، پہلا صفحہ فاتحہ کا، دوسرا صفحہ جو ہے وہ ہدی للمتقین بتا رہا ہے۔ یا قرآن جو ہے نا یہ ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ کس لیے آیا ہے؟ ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن جو ہے نا یہ امت کو رب تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے آیا ہے۔ یہ قرآن جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کا راہ دکھانے آیا ہے۔ اچھا قرآن میں سیاست نہیں ہے تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے اتنا عرصہ سیاست کیسے کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے سے آج تک تمہاری جو ہے وہ ٹانگیں کانپتی ہیں۔ سلطنت عثمانی اتنے عرصے تک کیسے قائم رہی ہے؟ بنو امیہ کی حکومت قائم رہی ہے، بنو عباس کی حکومت قائم رہی ہے۔ وہ 1200 سال پورے جنہوں نے تم سب کافروں کو ٹھوک کے رکھا ہے، تم کہہ رہے ہو ان کا قرآن جو ہے وہ سیاست نہیں سکھاتا جی؟ ہیں اللہ اکبر کبیرہ، عجیب دماغ ہے ان کا، عجیب پاگل ہیں بھائی۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں نے حکومت کی ہے نہیں کی؟ 1000 سال پورے ہندوستان پر حکومت کس کی رہی ہے؟ مسلمانوں کی رہی ہے نا۔ ان کے پنڈت جو آج جو رام دیو جیسے جو ہے نا وہ چمکادڑ اٹھ کے آ رہے ہیں، وہ بینڈ کے اٹھ کے جناب ٹوں ٹوں کر رہے ہیں، ٹاٹر کر رہے ہیں، اسلام پہ بکواس کر رہے ہیں اور قرآن کا نام لے کے کہہ رہا ہے قرآن میں ہے یہ؟ میں پوچھتا ہوں ان سے، بتائیں مجھے، تمہیں کیا پتا؟ امت جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب سے دور ہو چکی ہے تو تم قرآن پہ اعتراض کرنے لگے ہو۔ یہ ہوتا اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کا دور، پھر تو کرتا ایسی بات، پھر ہم پوچھتے تم سے۔ یہ ہوتا جناب قطب الدین رحمہ اللہ کا دور، پھر ہم تم سے پوچھتے یہ بات کیسے کی ہے تم نے۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے جب گھوڑے گزرتے تھے ہندوستان میں داخل ہوتے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن کے تمہاری ماؤں بہنوں کی تو حمل گر جایا کرتے تھے۔ تم پوچھتے ہو قرآن میں سیاست ہے یا نہیں؟ سیاست تو یہ تھی ہمارے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب و جلال اور دبدبہ عطا فرمایا ہوا تھا علیہ السلام کو۔ باتیں کرتے ہو ہمیں تم، کیا ہوا ہمارے سر سے؟ آج ہم یتیم ہو گئے نا، ہمارے سر پر خلیفہ کا سایہ نہیں رہا اور تم جیسے چوڑے بھی ہمیں باتیں کر رہے ہیں۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں، آپ ان کو دیکھیں کیسے حکومت کی یار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے نا رو رہے ہیں، ایک خادم مسجد گزار ہوئے، حضرت کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ نے میں یار میرے ابا کے پاس نا 8-10 اونٹ ہوتے تھے، 8-10 اونٹ تھے، میں چراتا تھا، مجھ سے قابو نہیں ہوتے تھے۔ 8-10 اونٹ تھے، چراتا تھا، قابو نہیں ہوتے تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم شریف کے ساتھ وابستہ ہوا ہوں، آج بیٹھا مدینے میں ہوں، پوری آدھی دنیا کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ یہ پاگل کہتے ہیں یہ قرآن میں سیاست کوئی نہیں۔ تمہارا وہ جو پنڈت گزرا ہے وہ ننگا ٹڑنگا گاندھی، کیا نام تھا اس کا، نام مراد کا، وہ تو کہتا تھا کہ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا ایک بندہ ہوتا، ان جیسی خلافت کو میں، ان جیسی حکومت کو میں فالو کروں گا۔ آج بھی تمہارے ہاں یہ باتیں موجود ہیں، تمہارے وڈیرے یہ بک بک کر رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ نہیں سمجھ آیا؟ وہ اگرچہ اس نے منافقانہ طور پہ کہا ہو، نفاق کے طور پہ کہا ہو، اس نے صرف مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، لیکن بات تو تمہارے ہی منہ سے نکلی ہے نا، بات تو تمہارے ابا کے منہ سے نکلی ہے، کیا جواب ہے تمہارے پاس اس کا؟ پھر جو قرآن میں یہ نہیں ہے، قرآن میں وہ نہیں ہے۔ آج تک تمہارے ابا انگریز جو ہیں وہ سارے کے سارا مسلمانوں کو جھوٹا کھا رہے ہیں۔ ہماری ہی کتابیں قرطبہ سے لے کر گئے ہیں، اندلس سے لے کر گئے ہیں، ہماری ہی کتابوں کو انہوں نے اپنی زبان میں ترجمے کیے، ان کو پڑھا ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے اپنا؟ تمہاری جو کتابیں پچھلی اٹھا کے دیکھو، سارے کیا ہے، ساری چوری شدہ ہیں آسمانی کتابوں سے۔ آج تمہیں باتیں آ رہی ہیں، ان کی جتنی بھی مذہبی کتابیں، میں سچی کہہ رہا ہوں، جتنی بھی مذہبی کتابیں، مذہب ان انسانوں کے بنے ہوئے ہیں، ان کی کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور سامنے رکھیں، آسمانی کتابیں، میرے رب کی نازل کردہ کتابیں، یہ سارا سریقہ ہے، وہ چوری کیا ہوا مال ہے ان کے پاس، اپنا تو کچھ ہے نہیں ان کا۔ جیسے مرزا قادیانی لانتی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور بھائی نبی کہتا ہے، نماز وہ کیوں پڑھتا ہے جو ہمارے نبی نے دیا ہمیں؟ چھوڑ دے اسے، تم قربانی کیوں کرتا ہے؟ تم، تیرا حق ہی نہیں ہے قربانی پہ، نبی ہے نا، شریعت اپنی لے کے آئے نا، دے اپنے لپاڑوں کو اپنی دے، تم ہماری طرف کیوں دیکھتے ہے؟ تم ہمارے حبیب کریم علیہ السلام کی شریعت کیوں چوری کرتا ہے؟ تم جب تیرا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں، تو خود اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہے، تشریعی نبی کہتا ہے۔ پھر تشریعی نبی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ساری شریعت کسی اور کی فالو کرے، وہ ساری شریعت کسی اور کی مانے، وہ تو صرف جہاد کو ہی منسوخ کرنے کے لیے مردود اترا ہے۔
غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے آپ بات پہ؟ تو حساب لگائیں یار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہمیں دیا ہے، کہ تو خود نبی ہے، تو کہتا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وحی بھی کیسی؟ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیت مجھ پہ بھی نازل کی اللہ نے، یہ تجھے رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجے۔ تو یہ تو بھائی چور ہو تم، مرزا قادیانی جیسے چور ہے، ایسی تمہاری کتابیں ساری کی ساری چوری کی ہیں۔ اس میں جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیوں؟ اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ میں کوئی بندہ تمیز نہیں کر سکتا، کوئی بندہ تمیز نہیں کر سکتا۔ یہ وحی الہی تمیز کرتی ہے، یہ وحی الہی سکھاتی ہے۔ تو جس کے پاس بھی کوئی اچھی بات جن کتابوں میں موجود ہے نا، وہ سارے کا سارا آسمانی کتب سماویہ میں سے چوری کیا ہوا ہے۔ یہ سکھوں کا بڈھیرا جو ہے نا، اس کو دیکھ لیں، یہ حضرت ابوبکر شبلی رحمہ اللہ کے مزار پر بغداد میں، یہ وہاں بیٹھ کے چلے کاٹتا رہا ہے۔ بتائیں، بابا فرید رحمہ اللہ جہاں جاتے تھے پیچھے جلی اٹھا کے بھاگ پڑتا تھا۔ یہ ایک گرو نانک جو ہے یہ والا، اور اس کی کتابوں کو آج دیکھ لیں، گرنتھ کو کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ تقریباً جو ہے نا آپ کو جو بھی اچھی باتیں ملیں گی آپ کو، وہ ساری جناب ہمارے دین سے ماخوذ ہیں۔ تو ان کے پاس اپنا کیا ہے؟ وہ جو میں نے بتایا نا آپ کو، یہ صرف اور صرف وحی الہی کا نور جو ہے نا، وہی تمیز کرتا ہے اچھے اور برے میں، اس کے علاوہ کوئی تمیز نہیں کر سکتا۔ مکہ کے مشرکوں کے پاس دیکھ لیں، کیا تھا ان کے پاس؟ وحی الہی نہیں تھی، ہر گند میں مبتلا تھے۔ وحی الہی نہیں تھی، ننگے ہو کے رب کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ وحی الہی نہیں تھی، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ وحی الہی نہیں تھی نا، یتیم کا مال کھانا جائز سمجھتے تھے، ہر طرح کی حرام کاری حرام خوری کرتے تھے، وہ کسی چیز سے بات نہیں آتے تھے۔ تو اخلاق حسنہ جو ہیں، حلال اور حرام کے مسائل جو ہیں، یہ صرف آپ کو وحی الہی سکھاتی ہے۔ یہ صرف رب نے بتانا ہے اور اپنے بندوں کے وسیلے سے بتانا ہے اسے۔ تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے وہ سارے کا سارا ہمارا ہے، اور تم جیسے چور ہمیں باتیں کرتے ہیں۔ تم گرنتھ کو اٹھا لو، وید کو اٹھا لو، ان کے جتنے بھی شاستر ہیں سارے ان کو اٹھا لو، اور ان جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں ساری کے ساری مذہبی ان کی کتابیں سب کو اٹھا لو، پوری دنیا کی کتابیں اٹھا لو یار، مذہبی کتابیں جتنی بھی اٹھا لو، ساری کی ساری آپ کو پڑھ کے ادھر آپ آسمانی کتابیں رکھیں، ادھر ان کی باتیں رکھیں، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جناب یہ 100% باتیں وہی ہیں جو ہماری کتابوں سے چوری کی ہوئی ہیں۔ اپنے انداز میں بات کر لینا، ہاں جی، بات وحی الہی کی ہو، اپنے انداز میں بات کر لینا، یہ ایسے جیسے مرزا قادیانی کہتا رہا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جب ہم اس کی بات کو دیکھیں گے اور قرآن کو دیکھیں گے، اللہ نے تو انا اعطیناک الکوثر ہمارے حبیب کو فرمایا، تو بتائیں یقین ہوگا نہیں ہوگا کہ مرزا چور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا اللہ نے، میں کہ یاتی برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں کہ میرے بعد احمد تشریف لائیں گے، ہیں جی، میں ان کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، تو اس نے کہا کہ یہ میں ہوں، جبکہ قرآن فرما رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حبیب کریم علیہ السلام ہے، اس نے کہا میں ہوں۔ تو اب بتائیں، جب ہم یہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں 1400 سال سے، زائد عرصے سے قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اور مصداق اس کی حضور ہیں، جب یہ مرزا اپنے بارے میں کہے گا، ہمیں یقین ہوگا چور ہے یا نہیں؟ جب تو نبی بھی ہے، تشریع نبی بھی ہے، دفعہ پھر اپنا لا سارا کچھ، یعنی کہ چور بھی ہے، ساتھ اتنا کر بھی نہیں سکتا کہ اپنا کچھ لے آئے، اپنا کچھ نہیں لا سکتا۔